تو اٹ از بیسکلی انگور کھٹے مینٹالٹی. ہمارے یہاں جب صدقہ بھی دینے کی بات ہوتی ہے, میاں جو دیتا ہے اس میں سے دے دو. جو کمائے ہوئے پیسوں کو خرچ کرنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے, صحیح بات, اٹ از ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. سر میرا پرسپیکٹو سمپل ہے کہ میں اپنی فیملی کا اونر ہوں, مجھے اگر اپنی فیملی کا کلچر ڈیولپ کرنا ہے تو مجھے اس کلچر سے تھوڑا سا الگ جانا ہے. تو ہر دن جو ہے وہ ایک ہنی مون یا ایک وہ روم کام مووی کا دن نہیں ہوتا ہے, وہ ہر دن اپنے تمام اسٹرگلس کے ساتھ آتا ہے. تو اب اگر ایک لڑکی جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کماتی ہے, اپنا اوپینینس بھی رکھتی ہے, یہ گھر سے بھی آتی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ تو میری بات نہیں مانے گی. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایگو کا مسئلہ بن گیا کہ نہیں پرووائڈ کروں گا تو میں کروں گا. ابے بھائی تم ان کو ان کے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہو, تم یہ تو سوچو تم مر جاؤ گے تو کون دیکھے گا ان کو. ہمارے معاشرے میں تو ویسے اتنا اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے. السلام علیکم تزین. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ویری مچ فار شوئنگ اپ. جیسے میں بیک اسٹیج آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو بلانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں بہت اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں جو مجھے فیمنسٹ کے لیبل لگانے میں, مطلب سب سے پہلے لوگ میرے اوپر یہ لیبل لگاتے ہیں. لیکن آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اور فیملی سسٹم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ ایسے اپنے پوڈ کاسٹ پہ کر رہی ہیں. آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ریسرچز کا میٹا انالیسز میں کر رہا ہوں بیٹھ کے, کیونکہ یو ہیو گون تھرو اے لاٹ آف اسٹوریز. تو میں سب سے پہلے جو بات اسٹارٹ کرنا چاہوں گا نا آپ سے, وہ بیسکلی ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام پیرنٹنگ. سب سے پہلی بات تو یہ, اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹاکسک پیرنٹنگ, تو پیرنٹنگ کے ساتھ چلو ٹاکسک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ وائف لگانا قبول کر لیا جاتا ہے, ٹاکسک پیرنٹ قبول نہیں کیا جا سکتا, جبکہ پیرنٹ بھی انسان ہے, ٹاکسک ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, فرشتہ نہیں ہے. تو واٹس یور ٹیک آن دس پیرنٹنگ تھنگ, کہ خاص طور پہ میں آپ کے لیے تھوڑی چیزیں آسان کر دیتا ہوں. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچے ہماری جاگیر ہیں, بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے, اور وہ آگے جا کے ہمیں پے آف کریں گے, جبکہ بچے کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, وہ تو اپنی زندگی جینا چاہتا ہے. یہ آگے جا کے کنفلکٹس پیدا کرتا ہے جب انسان شادی کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ سب سے پہلے تو میں, آپ نے جو کہا کہ آپ کو لوگ لیبل لگاتے ہیں فیمنسٹ کا, بھی پتہ نہیں ہمیں بھی لگاتے ہیں لیبل. میں نے کبھی کوئی لیبل جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگایا, کبھی کوئی بات نہیں کی, بٹ کیا کریں. جبکہ آپ کے حلیے سے فیمنزم میچ نہیں کرتا جس طرح کا فیمنزم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. پتہ نہیں, آئی ول کانٹرڈکٹ آن دیٹ ایز ویل, لیکن آئی ول ناٹ ایون ایکسیپٹ کہ مطلب بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ اے لیبل. دا اونلی لیبل آئی وانٹ از کہ آئی ایم پریچنگ وٹ ہیز بین پریچڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وٹ از ریٹن ان قرآن. اچھا, دوسری بات یہ کہ پیرنٹنگ کا نا, جو آپ نے کہا ٹاکسک ہو جاتے ہیں, یا پھر پیرنٹنگ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک بہت ڈفرینٹ اس کی شکل جو ہے وہ اختیار ہو گئی ہے. آپ نے جو ابھی بات کہی نا, اسی کے اندر وہ سم اپ ہو گئی تھی کہ بچوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. تو سیڈلی یہ ایک بہت غلط بات ہے جو کہ ہمارے اندر سرایت کر گئی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی اون دیم. یہ بچہ جو ہے یہ میں اس کا مالک ہوں. ہم ٹوٹلی اس دنیا میں نا ہمارا سب کا ایک ہی مالک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد کوئی کسی کا مالک نہیں ہوتا ہے. یہ محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں, چاہے وہ پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہوں. اس میں اگر جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ میں اس کا مالک ہوں, آپ اس کے مالک نہیں, آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں, آپ اس کی کیئر ٹیکر ہیں, آپ اس کی سروس پر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. اینڈ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اٹس سچ اے بگ رسپانسبلٹی ٹو برنگ اپ دیز چلڈرن, اور خاص طور پہ آج کے دور میں جب اتنا کچھ بچوں کے سامنے ہے. سو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, اور سیڈلی ہم اپنے پری کنسیو نوشنس کی وجہ سے کافی ٹاکسک ہو جاتے ہیں ایسا کرنے میں, جس میں کنٹرولنگ ہو گیا, جس میں ان کی بات نہ سننا ہو گیا, ان کو سوال نہ کرنے دینا ہو گیا, یا پھر ان کے ایموشنس کا خیال نہ رکھنا, اور ساتھ ساتھ ان کے اوپینینس کا خیال نہ رکھنا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ٹاکسک بنا دیتی ہیں. اور میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں ذاکر خان کا, اور اس کے ساتھ نا میرے 2-3 دوست بھی ہیں. جیسے ہم نے ابھی ڈی پی اے کا ذکر کر رہے تھے, پبلک ایڈمنسٹریشن کا, اس میں ہمارا ایک دوست ہے خواجہ عمر, جس سے میں نے پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں. یہ ہو گیا, ذاکر خان ہو گیا, کافی سارے ایسے لوگ ہو گئے جن کو میں نے بڑا کانفیڈنٹ لائف میں دیکھا ہے. تو اچھا, اپنے زمانے میں کافی اسٹریٹ اسمارٹ بھی رہے ہیں لوگ. ان سب کے پیچھے نا میں نے کامن تھیم دیکھی ہے کہ دیئر پیرنٹس ایکچولی ٹریٹڈ دیم ایز ایکول. وہ کہہ رہا میں چھوٹا سا تھا, ہماری دکان کا نام رکھا جا رہا تھا, بولا میں 7-8 سال کا ہوں گا, مجھے میموری آج تک یاد ہے کہ دکان کا نام میرے بولنے پہ رکھا گیا تھا, جو میں نے بولا تھا وہ دکان کا نام رکھا گیا تھا, جسٹ ٹو انیبل می کہ ہاں یار تم ڈیسیجن میکر ہو, تم اوپینینیٹڈ ہو سکتے ہو. دیکھیں ان کو آج تک یہ بات یاد ہے, اس کی کتنی اچھی کور میموری ان کے ذہن میں بن گئی ہے, کہ اور اس نے کتنا ان کو ہیلپ کیا ہوگا تھرو آؤٹ, کتنا کانفیڈنٹ ہے وہ. تو وہی آج ماشاء اللہ ریلیشن شپس میں بھی وہ لوگ پراسپر کر رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو پیرنٹس ہوتے ہیں
وہ رسپانسبلٹی اون بھی کرتے ہیں. جیسے میں ہوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیٹا جب 10 سال کا ہوا تو پہلی دفعہ میں نے اس کے منہ سے سگما میل سنا. اچھا. تو مجھے رسپانسبلٹی میری نا اس وقت سامنے آئی کہ او مائی گاڈ شٹ, یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ اس کو کیا ہو گیا. تو میں نے اس کو بتانا شروع کیا. ادروائز اگر میں بھی وہ سگما مینٹیلٹی رکھتا تو میں یہ بیٹا یہ کیونکہ مجھے جاگیر لگتا وہ. تو یہ سین ہے. تو اس میں میں اب آؤں گا سگما میل والی چیز پہ. دیکھیں آج کل ایک میم چل رہی ہے کہ بھائی کو ہم گولڈ ڈگر لگتے ہیں جبکہ بھائی کے پاس گولڈ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اور وہ بھلے جتنے بھی مذاق ہو کچھ ہو, لیکن آئی نو فار دا فیکٹ کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے یہ بولنا کہ یار لڑکیاں گولڈ ڈگر ہیں, لیکن وہ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پری کنسیو نوشن پھیل گیا. صحیح ہے, ایک کنونشنل وزڈم ہے کہ بھائی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. جبکہ ایک زمانے میں میرے پیرنٹس کے زمانے میں جو میرے پاس ایک وہ ویلیوز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ایم اے پرووائڈر. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے, میری بیگم, میری بیٹی, میری گھر کی خواتین اور مرد حضرات جو بھی ہوں, یار آئی ایم دا پرووائڈر. وہ جسٹیفائبلی جو چیز مانگیں گے مجھے پرووائڈ کرنا ہے, چاہے وہ جیولری ہو چاہے کچھ بھی ہو. ظاہر ہے ان کی بھی ویلیو سسٹم ہوگا, وہ بھی ایک حد تک ہی مانگیں گے نا, ان کو میرے لیول کا پتہ ہوگا. ان بیئر منیمم کو بھی ہم نے گولڈ ڈگنگ میں بنا دیا کہ یار یہ اگر بندی یہ مانگ رہی ہے وہ کر رہی ہے تو یہ ساری گولڈ ڈگر ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اینڈریو ٹیٹ کے ساتھ رہ کے میرا تو خیال ہے اینڈریو ٹیٹ بھی اتنا شاید مسوجنسٹ نہیں ہوگا جتنا اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ بن گئے. ہاں ہی از پریٹی, مطلب میں نے 2-3 پوڈ کاسٹ کے دیکھے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوسٹ ایسا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے وہ نہیں کیا. ادروائز مجھے پتا ہے کہ ہی از مسوجنسٹ گائے. تو مجھے بتائیں کہ اس چیز کو کیسے ایڈریس کیا جائے, کیونکہ یہ بہت زیادہ صلاحیت کر گیا ہے. اور ہم کچھ بھی بولیں نا, خاص طور پہ اگر عورت کماتی ہے, یا جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کانٹینٹ بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو حلیہ ہے اس حلیہ میں بیٹھ کے لوگ گھر سے خواتین کام بھی کر رہی ہیں, اس چیز تک کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اب, وچ از ہائیلی ٹاکسک. تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے جو سگما مینٹیلٹی والی چیز ہے؟ اچھا, آپ نے ابھی بہت ساری باتیں ایک ساتھ کر دیں ایک سوال میں, اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہر بات میں ایک پوڈ کاسٹ کا پورا مواد چھپا ہوا تھا. سب سے پہلے ذاکر خان صاحب, ود ڈیو رسپیکٹ, بہت زبردست کمیڈین ہے, ایوری تھنگ, پر انہوں نے جو سخت لڑکے کا کانسیپٹ لائے تھے نا, سخت لونڈا, سو دیٹ از آلسو کیٹیگرائزڈ ان سگما میل. سو کمیڈی اچھے کرتے ہوں گے, لوگ خوش ہوتے ہوں گے, لیکن کلیم ٹو فیم تو وہی تھا. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ بچوں نے یہ بات کرنی شروع کی اور یہ کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں, اور آپ نے مختلف نام لیے. آپ نے وہ سنا ہوگا نا, آپ نے کہا کہ اگر وہ میں بھی سگما میل کو پرسکرائب کر رہا ہوتا تو میں بھی فوراً سبسکرائب کر رہا ہوتا تو میں بھی فوراً بچے سے کہتا زبردست. تو آپ نے سنا تو ہوگا نا, مرد بنو مرد, مرد کا بچہ ہے, یہ کرو وہ کرو, اس طرح کے بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے. سو اٹس ناٹ اے ویری نیو تھنگ. وہ بچہ بیچارہ ابھی نہیں, اس کو ایک ٹرمینالوجی آج مل گئی تھی, لیکن اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. صحیح, اٹ ہیز بن دیئر. تیسری بات یہ کہ فہد, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, یہ دجل کا دور ہے. دجل کہتے ہیں کہ دجل کیا کرے گا, دجال کیا کرے گا کہ وہ صحیح اور غلط کو اتنا غلط ملت کر دے گا, اتنا مکس اپ کر دے گا that you won't be able to differentiate کہ اس میں سے صحیح کیا تھا اور اس میں سے غلط کیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور ان سے پوچھیں بھائی سگما میل کیا ہے, اور پھر وہ اس کی جو ساری لسٹ بتاتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ دیکھیں, کہیں گے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہاں بھائی فٹنس کانشیس ہونا چاہیے, ہاں بھائی یہ اس طرح ایسے ہونا چاہیے, ایسا بالکل ایسا ہونا چاہیے, بالکل کیپٹلزم کے خلاف ہونا چاہیے, بالکل یہ ساری جو ظالم کرپٹ لیڈرس ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے. ہاں ہاں ہاں, پھر ہاں 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 ہوتے ہوتے ایل جی بی ٹی کیو ہے, اس کے لیے یہ ہے وہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں بھی بری ہیں, پھر آپ کہیں گے کہ یہ سب بھی, یہ بھی برا ہے, یہ بھی برا ہے, ہائرارکی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ مردوں کو جو ہے وہ ایک سرٹن, یعنی کہ آپ کول سگما میل تب ہوں گے جب آپ کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. یو آر اے لون ولف. لون ولف کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سارے جو فیمس ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کیریکٹرس نکال لیں, اینڈ اس میں تھوڑے سے سواد خان بھی ایڈ کر لیں, ان کے سارے کیریکٹرس جو ہوتے ہیں, اور پھر اور بھی جتنے سارے ہمارے یہاں ڈرامےز آتے ہیں ٹاکسک, تو ان کے اندر کیا ہوگا کہ وہ بیٹ مین لے لیں, جوکر لے لیں, آپ فائٹ کلب کے سارے سینس, بریڈ پٹ کے جو کیریکٹرس لے لیں, پیکی بلائنڈر کا کیریکٹر لے لیں, مطلب وہ آپ کو نا اس کو اتنا رومانٹیسائز کر دیں گے کہ وہ یہ تو بڑا زبردست ہے, یہی تو چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, لون وولف ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. بٹ نہیں جناب, لون ولف نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر مسلمان ہیں اسپیشلی,
آپ کو معاشرے میں پیدا کیا گیا ہے, آپ کو جو ہے معاشرے کی ذمہ داری, آپ وہ قوم ہے جن کو دوسرے کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا, آپ وہ امت ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے تھے. تو آپ کو دوسروں کا کام کرنا ہے, آپ کو اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے, آپ کو اپنی سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. یو کین ناٹ آپریٹ ایز اے لون وولف. میں تھوڑا سا اس میں بھی ڈائیورج کرنا چاہوں گی کہ یہ مینٹالٹی کہاں سے پیدا ہوتی ہے. بیسکلی اس کا اگر شارٹ فارم میں اگر میں بولنا چاہوں تو اٹ از بیسکلی انگور کھٹے مینٹالٹی. ٹھیک ہے, a lot of things جو میں نہیں کر سکتی ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں کیوں بولوں کر سکتا ہوں, تو یہ برا ہے. اگر مجھے کوئی پسند نہیں کر رہی ہے خاتون, عورتیں بری ہیں. اگر جو ہے یہ سسٹم میرے لیے جگہ نہیں بنا رہا ہے, یہ سسٹم برا ہے. سو اٹ اسٹارٹس فرام دیئر. تو بیسکلی اس کو ایک کوپنگ میکینزم تھا. ان لوگوں کو میرے خیال میں ان کی ایسے لوگوں کے ساتھ شاید سارٹ آف ایمپتھائز کرنا چاہیے, کیونکہ دے نیڈ ہیلپ. ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ جو آپ نے کہا نا کہ انگور کھٹے والی چیز ہے. اچھا, اس میں پتہ نہیں کیوں ہو سکتا ہے انتہائی اوپینینیٹڈ چیز ہے, لیکن جو میرے لڑکے دوست یار احباب جو ایسے اسکول سے پڑھے ہیں جو کہ کو نہیں تھے, صحیح ہے, یا بوائز اسکول سے پڑھے ہیں, ان کے اندر میں نے زیادہ دیکھا ہے. تو کیونکہ یا پھر ان کے اندر اورینٹیشن نہیں ہوتی ہے, تو کہ کس طرح خواتین کے ساتھ رہنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے, دوستی یاری کس حد تک کرنی ہے, ایک دوسرے کا احترام کس طرح کرنا ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ بالکل کیجول چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی خواتین آپ کے آس پاس ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا کانشیس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان میں نہیں رہتی ہیں. یہ میرا ایک اوپینین ہے, مجھے لگتا ہے, کیونکہ ان کے اندر زیادہ میں نے ایک ہوس کا ایلیمنٹ دیکھا ہے, یا پھر ایسا ایلیمنٹ دیکھا ہے کہ یار لڑکیاں بری ہیں, کہ یار یہ ہماری جو آزادی ہے نا یہ سلب کر لیتی ہیں. دے ڈونٹ ٹیک دیم ایز دا کمپینین. تو یہ چیز ہے. دوسرا, آپ نے جو بات کی ذمہ داری لینے کی, اب جو گولڈ ڈگر والی مینٹالٹی ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑا سا بات کریں, کیونکہ ہمارے یہاں نا کمانے والی عورت, دیکھیں میں نے اچھی ملٹی نیشنلز میں کام کیا اور نیشنل کمپنیز میں بھی کام کیا, مطلب سیٹھی اورینٹیڈ, اور ویسا میں نے ہر جگہ نا ایک کامن تھیم یہ دیکھی ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں, جتنی پڑھی لکھی خواتین ہوں, کام کرنے والی عورت جو ہے نا وہ بیسکلی بلیک لسٹ ہی کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے, یا پھر وہ گھر لے جانے کے قابل نہیں ہوتی ہے, گھر چلانے کے قابل نہیں ہوتی ہے. میجورٹی صحیح ہے, ایسا اوپینین ہے. اور اتنی بھی ایسے بھی اوپینین ہے کہ جو خواتین ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جن کا دن رات, جو ہماری دوستیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے بارے میں کبھی کبھی جب کوئی پھڈا ہوتا ہے نا فل بلون, تو ایسی ایسی باتیں میں نے سنی کہ میں سر پکڑ کے رہ گیا کہ یار وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہے, مطلب کم آن, وی شوڈ ناٹ ٹاک لائک دس, کیونکہ وہ ایک عورت ہے جو کام کرتی ہے اور ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو کمانے والی عورت, سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس میرے گھر میں ایک ایسی ٹیم میٹ ہے جو گھر میں فائنینشیل برڈن کو کر سکتی ہے, یا پھر یہ فار ایگزامپل مجھے یہ پتا ہو کہ یار اگر میں نہ رہا, میں سب سے پہلے تو وہی بات کرتا ہوں, میری سب سے بڑی جو وہ ہے نا ایک پیٹ پیو ہے, وہ یہ ہے کہ یار اللہ نہ کرے کہ میں اگر چلا گیا, ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے جانا تو ہر کسی کو ہے, لیکن کسی ایسے مومنٹ پہ جہاں پہ میں ریڈی نہیں ہوں کہ یار مجھے پتہ ہے کہ میں فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے, اور میری بیگم اور میرے بچے میں بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو کم از کم ان کو اتنا اویئر ہونا چاہیے, اتنا امپاورڈ ہونا چاہیے, بچوں کو بھی بیگم کو بھی, کہ وہ آرام سے کوپ اپ کر سکیں گے. سب سے پہلی چیز ہے فائنینشلی ڈسٹرب ہوتی ہیں. بالکل, ایک مرد کا تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایگو کا مسئلہ بن گیا کہ نہیں پرووائڈ کروں گا تو میں کروں گا. ابے بھائی تم ان کو ان کے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہو, تم یہ تو سوچو تم مر جاؤ گے تو کون دیکھے گا ان کو, پھر وہ کسی کے در پہ چلی جائیں گی, یا پھر ہم موت کو بھول کے بیٹھے ہیں. تو یہ کمانے والی عورت کا جو ایک سیگمنٹ ہے, یہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کس طرح اس کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا آپ نے فل بلون پوڈ کاسٹ بھی کیے ہیں اس پہ, کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں کہ یار کس طرح اس کو ایکسیپٹیبل کیا جا سکتا ہے, یا کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو مردوں کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ بھائی کمانے والی عورت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برہنہ باہر نکل کے کمائے گی, ہزار چیزیں ہیں جو کرتے ہیں, تو پلیز ٹیک کیئر آف دوز تھنگس. اچھا, اس کو میں سیپریٹ کروں گی. گولڈ ڈگرس میرے خیال میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ کمانے والی سے ہٹ کر ان کو کہا جاتا ہے گولڈ ڈگر تو وہ ہیں کہ جو خود نہیں کما رہی اور ہمارے پیسے پہ نظر رکھنی ہے, بیسکلی وہ ان کو کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں. سو اس پہ ہم ابھی پہلے آپ کے جو کمانے والی عورت ہے اس کے جواب پر چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریل بھی کی تھی اسی کے اوپر کہ بری عورت کون ہوتی ہے, جو تو ہم نے اس میں کہا کہ جو اوپینین رکھتی ہے, جو سوال کرتی ہے اور جو کماتی ہے. سو ان کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے نا سب سے بڑا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے لوگوں کا کہ آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہیں. یہ بہت فیمس ایک پلیئر نے بھی یہ کہا تھا, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بہت اپنا کمانے لگ گئی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بہت بحث بھی چلی تھی اس کے اوپر.
دا تھنگ از کہ وہ بری اس لیے لگتی ہیں فہد کہ آپ کا خاصہ کیا ہے اپنی فیملی میں. ایک مرد کا ایک فیملی کے اندر کیا رول ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ دیٹ میکس می دا ہیڈ آف دا فیملی, دا ان سم مینرز ماسٹر آف دا فیملی, کہ وہ کماتا ہے. سیڈلی ہمارے یہاں ریلیشن شپ بنانے پہ, محبتوں کا رشتہ بنانے پہ بلیو نہیں کیا جاتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ میرا خاص بات میری یہ ہے کہ میں کماتا ہوں, میں اس لیے اسپیشل ہوں. دیٹ از ہاؤ ہی ہولڈس پاور اوور دا ریسٹ آف دا فیملی, اوور دا ویمن آف ہز فیملی. ٹھیک ہے, اب اگر گھر میں کوئی اور عورت کمانے لگ جائے گی تو اسے کہا کہ ہیں یہ بھی کما رہی ہے, سو اٹس ناٹ یونیک ٹو می, یہ میری خاص بات نہیں رہے گی. اب کیا ہوگا, اب تو یہ میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا, میری کوئی سنے گا نہیں. بیکاز ان ہیز مائنڈ, اور مے بی دیٹ از ٹرو ایز ویل, کہ اس کی جو بھی پوزیشن تھی وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ ادروائز کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا. جو ریلیشن شپ تھا, جو پوزیشن تھی, وہ اسی لیے تھی کہ وہ کما رہا تھا. سو بیسکلی ہم جب دوسروں پہ جب کوئی بھی نیم کالنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, ہم اپنی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اف آئی ایم اے لائر, اگر میں جھوٹ بولتی ہوں, اکثر بھول دیتی ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی بات کہیں گے نا, میں اسکیپٹیکل ضرور ہوں گی. آئی ول ناٹ بی اے ٹرسٹنگ پرسن. یہ ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی بھی کمی میرے اندر ہے تو آئی لک ایٹ دا ورلڈ ود دا سیم لینس. تو میں سب کو ویسے ہی سوچتا ہوں کہ اچھا اگر میں اب خاص نہیں رہا تو اب یہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سیڈلی فائنینشیل جو ابیوز ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور وہ جان بوجھ کے کبھی ہوتا ہے اور بغیر جانے بوجھے بھی ہو جاتا ہے. کہ وہ فائنینشیل ابیوز کے چلتے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر ایک لڑکی جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کماتی ہے, اپنا اوپینینس بھی رکھتی ہے, یہ گھر سے بھی آتی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ تو میری بات نہیں مانے گی, ٹھیک ہے, یہ میرے بس میں نہیں آئے گی. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بری عورت ہے, اس سے کنارہ کر لو, اس کو دور رکھو, اس سے شادی نہیں ہو سکتی. افیئرس ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, اس سے شادی نہیں ہو سکتی. وہی انگور کھٹے والی بات آ گئی. ہاں, سو دیٹ از بیسکلی دا ریزن کہ وہ کیوں بری لگ رہی ہوتی ہے. اچھا, اس میں آپ نے کہا نا کہ گولڈ ڈگرز والی بات, اچھا ایسا نہیں ہے, یہ میری آبزرویشن ہے کہ گولڈ ڈگر ایک جنرل ٹرم یوز کی جاتی ہے ہر اس عورت پہ جو بیسیکلی اپنا کمانا چاہتی ہے. اور اچھا اس میں نا ایک بائیفیکیشن یہ کر لیتے ہیں کہ جو میں کما رہی ہوں اس پہ تم نہیں دیکھو, تم جو کما رہے ہو وہ میرا ہے, وچ از آلسو اوکے آئی تھنک. مطلب یہ بھی ایز اے پرووائڈر, اچھا میرا خیال سے اگر یہ ایکویشن ہے نا تو یہ آپ کے لیے انسیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کا واحد طریقہ ہے. فار ایگزامپل آپ کی عورت کما رہی ہے اور وہ گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی, وہ اپنے لیے سیونگ کر رہی ہے, کنٹریبیوٹ آپ ہی کر رہے ہو, تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ زیادہ اچھا ہی نہیں ہے میرا خیال سے کہ اگر وہ کما بھی رہی ہے, اب آپ بولو کہ یار اس کی نظر میرے پیسوں پہ, تو بھائی تم پہلے تو پرووائڈر بننا چاہ رہے تھے, کمانا چاہ رہے تھے, تو واٹس دا ہارم ان دیٹ؟ تو یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہت دفعہ نہیں, آئی انڈرسٹینڈ آپ جو کہہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ دا پرووائڈر یا قوام آف دا فیملی اونلی. آپ نے قرآن میں جہاں جہاں پر صدقے کی آیت آتی ہیں تو وہاں پہ متصدقین و متصدقات, صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, یہ بات آتی ہے. اور بھی مختلف جگہوں پہ, جیسے کہ جو عورت کی کمائی ہے وہ عورت کی ہے, جو مرد کی کمائی ہے وہ مرد کی ہے, مطلب ہر کوئی اپنے لیے کماتا ہے, اس والے پیرائے میں یہ آیت آئی ہے. سو بیسکلی اب جہاں پر ہم قوام کی بھی آیت آتی ہے نا, تو اس میں مرد اس لیے قوام ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نائسلی خوبصورتی, اللہ ایک تو قرآن ویسی ایک اتنی خوبصورت چیز ہے, اس کی ہر آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتے نا کیونکہ وہ کماتا ہے, تو عورتوں کے کمانے کا بند ہو جاتا. وہ خرچ کرتا ہے, کما کوئی بھی سکتا ہے, خرچ اس کو کرنا ہے. صحیح ہے, تو کمانا کہیں پر منع نہیں ہے. اور اس میں ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی, صدقے سے ریلیٹڈ ہی آیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام امہات المومنین نے پوچھا, میں حدیث کا مفہوم جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوں, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ تمام امہات المومنین نے پوچھا کہ آپ کے بعد سب سے پہلے آپ سے کون ہم میں سے آ کر ملے گا, یعنی کس کا انتقال ہوگا. تو انہوں نے کہا تم میں سے سب سے لمبا ہاتھ جس کا ہے وہ آئے گی. تو تمام امہات المومنین جو ہیں وہ جلدی جلدی دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کر میچ کرنا شروع ہوگی, کس کا لمبا ہے, کس کا لمبا ہے, کہ کون لمبا ہے.
تو جب ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو تب حضرت عائشہ کہتی ہیں تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبا کا مطلب کیا تھا. ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے کام کرتی تھیں اور پھر اس کی کمائی سے وہ خرچ کرتی تھیں, صدقہ دیتی تھیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں جو ہے نا سو ایک تو ہے کہ ہمارے یہاں نا جب صدقہ بھی دینے کی بات ہوتی ہے میاں جو دیتا ہے اس میں سے دے دو. آپ کماتے ہیں, آپ خرچ بھی کرتے ہوں گے, جو کمائے ہوئے پیسوں کو خرچ کرنے کی جو فیلنگ ہوتی ہے, صحیح بات, اٹ از ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. یہ کہنا کہ کسی کوئی دانویر ہے بہت خرچ کرتا ہے, اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. آپ محنت سے کماتے ہیں, پھر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے جب اس کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عورتوں سے یہ چھین لے گا. صحیح بات, کبھی نہیں. تو وہ چیز تھی نا ان کے پاس. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمانا از ناٹ آلویز لائک کہ آپ نے گھر میں ہی لگانا ہے. گھر پہ تو میاں صاحب کو ہی لگانا ہے, ان کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے, انلیس کہ کوئی پریشانی ہو گئی کچھ ہوگی. تو آف کورس ہمارے پاس حضرت خدیجہ کی مثال بھی موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سپورٹ کیا, سب کچھ کیا. یہاں تک کہ جب شروع کے دن تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور لوگ سوال اٹھاتے تھے. تو ایک دن حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویئر ہاؤس جیسے جہاں پر ان کا تمام مال جمع تھا وہاں پر لے کر گئیں اور وہاں پہ اور تمام لوگوں کو بھی بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سارا مال جو ہے آپ کے لیے میں کھول دیتی ہوں, آپ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں. اس کے بعد پھر ان کی ایک ہیسیٹیشن جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ آرام سے اس کو خرچ کر دیا کرتے تھے. سو وی ہیو دیٹ ایگزامپل ایز ویل کہ شوہر کے لیے آپ خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اور اپنی وسائل جو ہیں ان کو کھول بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس بات کو اس کے ساتھ مشروط کر دینا کہ اپنا پیسہ آ جائے گا تو کیا کرے گی, کیا ضرورت ہے کمانے کی. اٹس ناٹ اباؤٹ ضرورت ہے کمانے کی, نہیں ہوگی ضرورت ہم آگے بانٹ دیں گے, نہیں ہوگی ضرورت تو بچوں کے لیے چھوڑ دیں گے, کچھ بھی کر دیں گے. پیسہ صرف ایک ہی چیز کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا ہے. سو آپ اس لینس سے کیوں نہیں سوچتے ہیں لوگ؟ اور میرا خیال ہے فائنینشیل ٹرمز میں دیکھا جائے نا تو جیسے فار ایگزامپل ہم کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو ہم ٹیم ورک پہ بڑا دھیان دیتے ہیں, ہم آرگنائزیشنل سیٹ اپ پہ, ہم گروپ ڈائنامکس پہ بہت دھیان دیتے ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے, میرا پرسنل پرسپیکٹیو ہے جو میں خود بھی نوٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ پراسپر کرتے ہیں ایز کپلز, وہ یہ ہے کہ وہ پہلے خود ٹیم ہوتے ہیں, ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, اور ان کی ٹیم کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم دونوں ساتھ کام کریں گے. اچھا, اس میں فائنینشیل برڈن بھی اس طرح آپ کا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. میرا تو یہ مقصد ہے کہ بھائی فار ایگزامپل اگر آپ کما رہے ہو, آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ نے ان چیزوں کو اپارچونیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ان چیزوں پہ ہوگا. اگر خواتین کا ہے, بھائی ایمرجنسی فنڈس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیشہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسرا انویسٹمنٹس کا ایک کانسیپٹ ہے, پیسو انکم کا کانسیپٹ ہے. تو آپ یہ چیزیں بھی تو کر سکتے ہو نا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سے فائنینشیل لٹریسی کا مسئلہ ہے جو کبھی پڑھائی نہیں جاتی, جو کبھی اس طرح پڑھائی نہیں گئی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشیلی سیکیور ایز اے فیملی تم کتنا زبردست طریقے سے کر رہے ہو, یہ تو نوٹ کرو. تو اس میں فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے what do you think the things that should be the domain of the whole family, خاص طور پہ کڈس کا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یار اگر اسکول میں فائنینشیل لٹریسی, ایموشنل انٹیگریٹی یا ایموشنل ریگولیشن اور ریلیشن شپ مینجمنٹ, یہ تین چیزیں پڑھائی جائیں نا تو میرے خیال سے سب یہ باقی سائنس وائنس الگ ہے اور یہ الگ ہے. بالکل, کیونکہ ہمیں جو بھی اردو انگلش پڑھائی جا رہی ہے وہ بیکار پڑھائی جا رہی ہے. سب سے زیادہ یہ چیزیں ضروری ہیں, تو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل. بالکل, تو واٹ آر دوز تھنگس؟ بالکل, دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیسک فائنینشیل لٹریسی, اگر ہم فائنینشیل لٹریسی کو بیسکس میں اور تھوڑے سے ایڈوانس میں اگر ہم کرنا چاہیں کیٹیگرائز, بیسکس میں تو خواتین کو بالکل کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. ایون فرام اوپننگ اے بینک اکاؤنٹ یا بہت بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ بائی ڈیزائن بھی نہیں ہوتا ہے. اور جو ایڈوانسڈ ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں تو ویسے اتنا اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے ہمارے, تو مردوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ انویسٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, کیا کس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ کس طرح ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں اپنی انکم کو. اور کیونکہ ہم پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم غلام ہیں نا, ہم تو غلام قوم ہیں, ہمیں تو انگریز چلے گئے لیکن ہماری غلامی کی جو مینٹیلٹی وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ہمیں لگتا ہے کہ آقا صاحب, باس صاحب, اونر صاحب جو ہیں وہی انداتا ہیں, وہی ہمیں دیں گے. اللہ تو ہے نہیں کوئی, وہیں سے ہمیں سیلری ہم ڈرا کرتے ہیں اور اسی سے ہماری زندگی چلتی ہے. اللہ کے پاس بہت ہے,
ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ہمارا اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مارے جو ہے ہم وہ ایک ہی لکیر کے فقیر بنے کہ ہاں بس وہ میرے سسر بہت مزے کا ایک وہ بولا کرتے تھے کہ کر کلر کی کھا ڈبل روٹی اور مزے سے پھول جا. تو بیسکلی ہم اب جائیں گے, جاب کریں گے, ڈبل روٹی کھائیں گے اینڈ دیٹس اٹ, اور بس زندگی ختم ہو جائے گی, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا نہ کچھ کیا. سو وہ والی چیز ہے جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ایز اے ٹیم, اس میں صرف میں تو یہ کہتی ہوں جسٹ ناٹ جسٹ اسپاؤس, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بچوں کو بھی اس میں ہونا چاہیے. میرے بردر ان لا ہیں, وہ لٹرلی اپنے ہر بچے سے اس کو انوالو بھی کرتے ہیں, اور ہر بچے سے انہوں نے, چاہے وہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ ہو, بہت چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کہ, اور ان کا چھوٹا بیٹا ہی از لائک مے بی 12, اب 12-13 سال ہو گئے, لیکن پچھلے 4-5 سال سے ہی ہیز اے کرپٹو اکاؤنٹ جو کہ اس کا مطلب ظاہر ابا ہی کے پاس ہے, لیکن ہی نوز دیٹ دس از مائن. اور پھر وہ اس کے لیے وہ بھی رہتا ہے کہ اچھا بابا یہ ہو گیا, بابا یہ ہو گیا. بیٹیوں کے لیے بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو بھی انویسٹمنٹس کرتے ہیں نا, وہ ان کو انوالو کرتے ہیں اینڈ دین ہی ٹیلس دیم کہ یہ دیکھو ایسے ہے, ایسے ہے, یہ ہے وہ. سو دس لٹریسی, جس کو بھی گھر میں اس بات کی لٹریسی ہے, اس کو یہ پورے گھر کو دینی چاہیے, اور پھر سب کو, ایون بچوں کو بھی اس میں انوالو رکھنا چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ مسئلہ یہ کہ ہم اس میں اتنے ڈوب جاتے ہیں نا, جب اس کو ہم اس طرح پھیلائیں گے نا, جب ہم اس کو ڈائیورسفائی کریں گے تو ہماری جو اسٹریسز ہیں پیسہ کمانے کے وہ کم ہوتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بڑھ جائے گا, نہیں یہ بڑھتا نہیں, اسٹریسز کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس دماغ فارغ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کے کام کرنے کے لیے, اور وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جس کے لیے ایکچولی آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ایک اور کانسیپٹ ہے اس سے, کارپوریٹ سے ہی آیا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی یا پھر ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹیز, کہ آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہو نا, آپ کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہو کہ چلو یار یہ میجر کام میں نے لیے, تم کر لو. تو یہ ڈیلیگیشن ہی تو ہے. اگر آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں, ہر کام آپ کو ہی کرنا ہے, فائنینسز بھی آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں, خرچے بھی سنبھالے ہوئے ہیں, آپ کسی اور کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور اگر آپ کہیں اسٹک ہو گئے تو آپ اب گھر پہ فون کر کے بیگم کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بھائی کیا کرو کیا نہیں, یا بیگم خود اپنا کام نہیں کر سکتی, تو ہر وقت آپ ہی اسٹک ہو, اور اس اسٹک کنڈیشن میں آپ مر جاؤ, وفات پا جاؤ, تو پھر تو پورے فیملی اسٹک ہو گئی نا. پھر کوئی بھی ان کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے, کیونکہ وہ تو بیچارہ بیوقوف, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو اچھا اتنی باتیں کرو نا, تو میں نے ایک دفعہ جو ثنا کے جو ہسبینڈ ہے یاسر بھائی, جی, تو یاسر بھائی سے میں اکثر فائنینشیل لٹریسی پہ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, تو اس پہ ہم نے کافی ایکسٹریم پہ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. تو اس میں آج تک یاد ہے 1-2 کلپس میں نے لگائی تھی کہ بھائی اتنی ایکسٹریم باتیں کرنا, ڈرمیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مر جائیں گے, مر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ بھی تو کہتا ہے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم-سیلوز, وہ کیوں بولا گیا؟ تو وہ بھی تو وسیلہ بنے گا نا. فار ایگزامپل میں بیٹھا رہا ہوں کہ بھائی آئے گا کھانا, آئے گا ایک بندہ لے کر آئے گا, فار ایگزامپل مجھے کھانا دے, بولا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. تو جب میں اوپر مر گیا, بھوکا مر گیا, میں جا کے بولوں گا اللہ تو نے کھانے نہیں بھیجا, بولا وہ جو لوگ کھانا لے کر آ رہے تو میں ہی تو بھیج رہا تھا. تو کوئی وسیلہ بنے گا نا تمہارے پاس لے کر آئے گا, تو وسیلے کو تو کاؤنٹ کرنا شروع کرو. یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ٹیم ممبر کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ رسپانسبلٹیز بھی شیئر کریں گے, ڈیلیگیٹ بھی کریں گے اتھارٹی, اور ایز اے فیملی آپ گرو کرنا شروع کریں گے. اور اس میں خاص طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ چیزیں, اچھا ہمارے نا اکثر بات ہوتی ہے اسپارک ختم ہو گیا, شادی کی آپ نے, سب کچھ ہوا, پہلے بہت اچھا آپ کا ریلیشن شپ گزرا, آہستہ آہستہ بچے ہو گئے, آپ اپنے کام میں لگ گئے, سب کچھ لگ گیا, اب آپ کا اسپارک ختم ہونا شروع ہو گیا. یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسپارک جو آپ کو گھر میں نہیں ہے, آپ کو انٹیمیسی لیولز ڈراپ ہو چکے ہیں. اب آپ کو کوئی بھی باہر والی عورت یا پھر مرد حضرات بھی, مطلب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو شادی شدہ, میں اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جو بیسیکلی ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالوڈ ہیں, مطلب 2-3 بچے ہیں. ایسے مرد حضرات کو بھی جانتا ہوں جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالوڈ ہیں, اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس چیز کا, کیونکہ دونوں اپنی شادیوں میں پھنسے ہوئے نا. بٹ آپ اس کو ریورس انجین کرو کہ بھائی مسئلہ کیا ہے, تو یار وہ اسپارک نہیں ہے جو پہلے تھا. اور آپ لٹرلی یقین کرو, میں نے ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے ایسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, دوست کہنا بھی ان کو اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کے دوست ہوتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ دوست ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ تو میں نے ایک بندے کو دیکھا بات کرتے ہوئے فون پہ, تو میں نے کون تھا یہ, آدھے گھنٹے تو بات کرتا نا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, کہہ رہا یار ایک ہے. اور میں نے کہا بھائی پتہ ہے یہ بات, ایسی باتیں میں کب کیا کرتا تھا, جب میں منگنی شدہ تھا, اور رات کو پی ٹی سی ایل کا فون فری ہوتا تھا, تو ہم بیٹھ کے نا اس طرح کی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے, اس میں اور تم سناؤ اور تم سناؤ, اور باتیں کرنے کو نہیں ہوتی لیکن باتیں کرتے تھے. میں نے کہا تو 35 سال 36 سال کا آدمی, 2-3 بچوں کا باپ, اس طرح کیسے کر سکتا ہے بھائی تو؟ ہاؤ کین یو ری انوینٹ دیٹ ویل آل اوور اگین, جبکہ تیرے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں. صرف ایک چیز, اسپارک ختم ہو گیا, اب وہ اسپارک نہیں رہا جو وہاں سے مل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں ریلیشن شپ میں انٹیمیسی, خاص طور پہ خواتین کے حساب سے, مرد حضرات کے حساب سے, واٹ آر دوز لرننگس؟ ٹھیک ہے, اچھا
اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گی. لیکن آپ کہیں گے ہر چیز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے رہتے ہیں, بٹ کیونکہ ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک لینئر اس میں جا کے آپ اس کو نہیں ڈیل کر سکتے. جو ٹو بی ویری فیئر اینڈ ویری آنیسٹ, جو یہ کرتے ہیں نا, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسپارک ختم ہو گیا, میں نہیں مانتی کہ یہ اسپارک کا مسئلہ ہے. یہ اسپارک کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر جو ہے بیسک ہیومینٹی, بیسک شرم و حیا اور اللہ کی مائنڈفلنس کا مسئلہ ہے. آپ کو وہ نہیں ہے, اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ نو ویئر میرڈ اور ان میرڈ آپ کو, اچھا ان میرڈ میں چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی بات کر رہے ہیں, گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اٹس اوکے. میرڈ میں بھی اٹس اوکے. اس طرح سے نہیں ہوتا نا. دیر آر سرٹن گائیڈ لائنس جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے آپ کو اس کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تو کہیں بھی جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں کہ آپ ایک افیئر چلائیں. ٹھیک ہے, میرا کیونکہ ریلیجس لیننگ ہوتی ہے, آئی ول ٹاک فرام دا ریلیجس ایسپیکٹ از اونلی, کہ یہ تو کہیں بھی مطلب آپ کی بیوی اچھی ہے, بری لگ رہی ہے, اسپارک نہیں ہے, گزارا نہیں ہو سکتا, بڑوں کو بٹھاؤ, رشتے کو ختم کرو, پھر جاؤ جا کے دوسری لڑکی کو. اور آپ نے ریلیجن کی بات کی, ریلیجن سے باہر بھی دوسری ریلیجن ہے, اس میں بھی کوئی الاؤ نہیں کرتا. یہ تو ہاں یہ تو بیسک چیز ہے. یہ تو صحیح. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسپارک ختم ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, نہیں. اٹس ناٹ بیکاز آف دیٹ, اٹس بیکاز آپ کے اندر جو ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اس کا آپ کے اندر جو ہے بیسک ہیومینٹی نہیں تھی, آپ کے اندر بیسک سینس نہیں تھی, ایتھکس نہیں تھی, اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جیسا ریلیشن شپ بھلے ہی ایکسٹرا میرٹل نہ بھی ہو, لیکن جیسا ریلیشن شپ شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے, کئی سالوں کے بعد جس کی بہت میمس بھی ہوتی ہیں, بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ آفٹر 5 years وہ کلر, پہلے رنگین ٹی وی تھا, پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا, پھر وہ یہ ہو گیا. سو دا تھنگ از دیٹ ہیپنس اونلی بیکاز ہمارے معاشرے میں جو ہے جو سیکشول اٹریکشن ہے اس کو مین پلر بنایا جاتا ہے کہ دس از وٹ از کیپنگ بوتھ آف یو ٹوگیدر. کمپینین شپ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپینین شپ جب ہوتی ہے نا, جب آپ کی ایک دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے, آپ کا ایک دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے, آپ کا شوہر ہوتا ہے, تو ہر دن جو ہے وہ ایک ہنی مون یا ایک وہ روم کام مووی کا دن نہیں ہوتا ہے. وہ ہر دن اپنے تمام اسٹرگلس کے ساتھ آتا ہے. آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ کے ماں باپ بیمار بھی ہوں گے, آپ کے ماں باپ کا انتقال بھی ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو کوئی کنجنیٹل پرابلمس ہو, آپ کے بچوں کا انتقال ہوگا, آپ کی نوکری آئے گی, آپ کی نوکری جائے گی, آپ کے دسیوں ہزاروں مسائل جو ہیں وہ زندگی میں آئیں گے. دیٹ از لائف, جس کے بارے میں کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے. ہم صرف وہ حسین دور سمجھتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ ایک سجید بنی ہوئی ایک دلہن ہوگی اور ایک لڑکا ہوگا اور وہ آئے گا, اور بس وہ ایک. سو جب ہم اس چیز کو فینٹیسائز کرتے ہیں نا, تو پھر جب ہم ریالٹی ہٹ کرتی ہے نا, ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ بھائی اب تو وہ اسپارک رہا ہی نہیں, وہ بات رہی نہیں, اب وہ ویسی دکھتی ہی نہیں ہے, اب وہ مجھے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتے ہیں, پہلے مجھے شروع کے دنوں میں ایسے ہی کرتے تھے اور اب دیکھیں ایسے کرتے ہیں. سو ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے, کیونکہ جو دوستوں کی طرح ایک کمپینین شپ ہوتی ہے, جو دوستی ہوتی ہے, وہ اپس اینڈ ڈاؤن کو ہینڈل کرتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا سیکشول اٹریکشن, اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اور تیسری جو اس کا ایشو ہے نا, جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں آپ نے جیسے ایج کہی کہ 35-36 سال میں, یا پھر موسٹلی جو وہ مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے اس وقت یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, یا پھر ریٹائرمنٹ کی ایج کی طرف یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. سو سر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. جس کی زندگی مقصد ہوتا ہے نا, آپ کو قربانی کرتے ہیں آپ بقرعید کے دن, کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے گھر پہ ہوتی ہے, آپ کہیں آؤٹ سورس کرتے ہیں؟ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں, گھر پہ بھی ہوتی ہے. گھر پہ بھی ہوتی ہے. اچھا, جب گھر پہ ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر گائے ہو, ٹھیک ہے, اور گائے کو آپ جب اس کی قربانی ہوتی ہے, اتنا سارا کوئی گوشت ہوتا ہے, اتنا قصائی کو پکڑ کے لاؤ, یہ کرو وہ کرو, کیسا کیوٹک دن ہوتا ہے نا بقرعید کا, اینڈ آپ کو کوئی اور چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ذمہ داریوں میں. گوشت آ گیا اور گرمی ہوتی ہے, گوشت کو بانٹنا بھی ہے, اس کو اسٹور بھی کرنا ہے. ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی لائک, آپ سلیک نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز, اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے. میں کوشش کی کہ میں ایسی کوئی ایگزامپل لاؤں جو کہ بہت انسان جو ہے جس میں بہت انگروسڈ ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کو کوئی اپنی سائڈ چیک یاد نہیں آ رہی ہوتی, اس وقت اپنی بیوی بھی یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے, اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا ہوتا, آپ اسی چیز میں مقصد. بالکل.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبد میں ٹوائل میں پیدا کیا ہے. کبد ہوتا ہے, کبد کی کئی ایگزامپلس ہیں, ٹوائل کی کئی مطلب کبد لفظ کی کئی میننگ ہے. ایک میننگ ان میں سے ایسا ہے کہ جب کسی کو, جن لوگوں کو گال بلیڈر کی تکلیف ہوئی ہو یا لیور کی تکلیف ہوئی ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تڑپا دینے والی تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود گال بلیڈر کی درد ہو چکا ہے تو آئی کین ٹیل یو کہ بہت, یعنی بندہ تڑپ جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے, بالکل نا سمجھ نہیں آتا کیا کریں, تکلیف کی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیول کی تڑپ اور آن آر ٹوز رہنے کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو. تو ہماری زندگی میں جب کوئی مقصد نہیں ہوگا نا, جب ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام نہیں ہوں گے نا جو ہمیں اتنا مصروف رکھیں, تو ہمارے دماغ انہیں چیزوں پہ جاتے ہیں. اور پھر اتنا مصروف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی بہت ہی ایسے کام میں لگ جائیں, مطلب لوگ کہیں کہ بھائی ہم ایسا کام کرنے لگ جاتے ہیں جس سے میں تو اتنا ٹوائل کر رہا ہوں لیکن میں نیسسری چیزیں جو ہیں ان کو بھول چکا ہوں. نو, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ٹوائل ان دا پاتھ آف اللہ تعالیٰ. تو اس میں اگر آپ مصروف ہوں گے نا اور اپنے تمام ذمہ داریاں پورے کر رہے ہوں گے, آپ کا دل دماغ کہیں نہیں جائے گا. سچی بات ہے, یہ جو کہتے ہیں نا دوسری شادی تیسری شادی, ایک شادی بھی بڑی مشکل سے چل رہی ہوتی ہے, آپ کا دماغ نہیں جائے گا وہ سب پڑھنے کے لیے. کین ٹوٹلی ریلیٹ. میں ان سے پوڈ کاسٹ کیے نا طارق مسعود سے. اچھا. تو وہ جو بھی ان سے باتیں ہوئی ہیں جیسے بھی ہوئی ہیں, اس کے بعد اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ میری بیگم کی دوستیں فون کر کے کہہ رہی ہیں بھائی ان کو کٹاؤ, یہ ان سے باتیں کرنے لگے ہیں, یہ شادی کروا دیں گے ان کو. تو میری بیگم نے کہا میں نے ان کو اتنا چیلنج کیا ہوا, یہ سوچ بھی نہیں سکتے دوسری چیز ایسی ایک اور آئے گی تو کیا ہوگا. میں نے کہا ایگزیکٹلی. اچھا یہ بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں نا, یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آ گیا لیکن یہ میری آبزرویشن ہے کہ بہت دفعہ نا خواتین کچھ بڑی ہیپی گو لکی نیچر کی ہوتی ہیں, یا پھر وہ ہر چیز نا ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو چیزیں ساتھ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیلنج نہیں کرتی ان چیزوں کو. مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن میں اگر فار ایگزامپل کبھی یہ خیال آیا بھی نہیں, یا پھر میں کبھی دوسری تیسرے ڈرتا بھی ہوں کہ بھائی ایک ہے بہت ہے, کیونکہ اس ایک نے اتنا آپ کو انٹلیکچولی ایموشنلی چیلنج کیا ہے, گرو کیا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار اگر آپ نے, جیسے ثنا بڑی پیاری بات کرتی ہیں کہ آئدر یو آر گروئنگ ٹوگیدر اور یو آر گروئنگ اپارٹ. وی ہیو گرون ٹوگیدر. جی. میں 26 سال کا تھا, وہ 25 سال کی تھی, ہم نے شادی کی. اچھا وہ کزن بھی ہے, پھر ہمیں لو میرج بھی تھی, لیکن اس کے بعد ہمارے 40,000 پھڈے ہوئے. 40,000 دفعہ ہمیں لگا کہ شاید ہم الگ ہو جائیں گے. پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے پنچایتیں بھی ہم نے صحیح ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وی ہیو گرون آؤٹ آف اٹ. اب ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں. صحیح, ہم کبھی لڑتے بھی ہیں تو بولتے ہیں اب یہ ابھی صحیح ہو جائیں گے, ابھی صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوبارہ بیٹھ کے کھانا وانا کھا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز نا جب آپ گرو ٹوگیدر کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری پنچایتیں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک کے ساتھ میں نے اتنا کیا تو دوسرے کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. تو کیا میں ایموشنلی اتنا انرجیٹک ہوں یا میں ڈرین کر رہا ہوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ نے 25 سال سے 35 سال کے درمیان 10 سال میں وہ اسٹرگل نہیں دیکھی گرو ٹوگیدر کرنے کی, یا آپ کے اسپاؤس نے ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کیا گرو ٹوگیدر کرنے کے لیے, تو کہیں نہ کہیں آپ نا بلکہ سمجھ رہے ہو کہ یار چلو صحیح ہے, اب وہ اسپارک اس لیے ختم ہو گیا کہ وہ گروتھ کا پیٹرن ختم ہو گیا, ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کر رہے, اور وہ اپنے یہ تک ہوا ہے کہ میرے گھر والوں کی وہ مدد وہ کرتی رہتی ہے, میرے گھر والوں کا خیال رکھتی رہتی ہے, بس وہ انہی کی ہے, میں تو اب نہیں ہوں اس ایکویشن میں, تو اب میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. تو جاہل آدمی تمہاری وجہ سے ہی وہ وہاں گئی ہے, کیونکہ تم نے کہا تھا پہلے میرے گھر والوں کو دیکھو. یہ بھی مسائل ہوئے. بالکل. تو اس لیے میں ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے اور پوائنٹس نکل آئیں اس میں سے, جو کہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا. جو میں نے کہا نا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ اپنے گھر پہ لے کر آتا ہے دلہن کو, اب وہ بھلے ارینج ہو, خاص طور پہ لو میرج کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کل پرسوں ریل بنائی تھی, لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, اور ایسا تھوڑی ہوتا ہے. لوگ تو بڑا برا مان جاتے ہیں کہ بھائی آپ جب لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ کا بھی صرف یہ ہے کہ آپ کو لڑکی یاد ہے, آپ کو گھر والوں کو بھول گیا کہ یار گھر والے اپوز کر رہے ہیں. بہت دفعہ گھر والے اس لیے بھی اپوز کر رہے ہوتے ہیں, کلچر فٹ نہیں ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں یار خاندان کا فٹ نہیں ہے, یا پھر بس خود نہ سے کہ بھائی کیوں لے کر آ رہے ہو. اب اس وقت تو آپ اپوزیشن کر رہے ہو, بڑا آپ نے تگو دو کی, سب کچھ کیا, بدتمیزی نہیں کی, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یار آئی ایم ریزیلینٹ, 2 سال لگے 3 سال لگے, کوئی مسئلہ نہیں. لڑکی گھر آ گئی, اب گھر پہ لاتے پہلی رات کو اس کو بول دیا جو میری اماں کہیں گی, جو میرے گھر والے کہیں گے وہ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب آپ نے پروگرام کر دیا اس کو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ شروع سے پروگرام کر دیا. اگر بندی ایسی ہے جو بیچاری سر خم تسلیم کر دیا اس نے, تو پھر وہ یہی کرتی رہے گی, پھر آپ کا اسپارک تو ختم ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ تم لائے ہی اسی لیے ہو, اور وہ اس کو کیپٹلائز کریں گے اس کو. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم والا مسئلہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ٹاکسک پیرنٹنگ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ یہاں پہ آگے چیز ختم ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے نا, میں نے یہ بھی کل پرسوں ایک وہ کہا کہ خواب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, تو خواتین ہے کہ کسی خاتون کا خواب نہیں ہوتا ہے, مردوں کا خواب ہوتا ہے یہ, صحیح ہے.
اور مرد جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, جب وہ بیلنس اسٹرائک نہیں کرتے تو یہ خواب خود چکنا چور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ یو آر دا پارٹ ہو ہیز ٹو بیلنس. اماں کی بات بیگم سے نہیں کرنی, بیگم کی بات اماں سے نہیں کرنی. آئی ہیو ڈن دیٹ. یہ میں نے کیا, اور میں نے نوٹ کیا کہ 10 سال 12 سال ایگزسٹ کرنے کے اور پیسفلی ایگزسٹ کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اماں نے کہا تو بیگم سے نہیں بولنا, بیگم نے اماں سے نہیں بولنا, آپس میں بیلنس اسٹرائک کرنا. ٹھیک ہے, آئی نو بوتھ آف یو, آئی لو ہر اینڈ آئی لو ہر ٹو. بالکل. کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے عورت بولتی بھائی سن لو میری, صرف بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی اماں کے پھڈا کرو, سن لو, تم سننا بھی نہیں چاہتے. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو, سوری اگین میں بہت نا پرسپیکٹیو ڈیولپ کر دیتا ہوں. کیا آپ دیکھتی ہیں آپ کے اپنے پرسپیکٹیو سے کیا پروز ہیں, کیا کونز ہیں, آپ نے اپنے لائف میں کس طرح دیکھا اس کو, اپنے آڈینسز کے لائف میں کس طرح دیکھا جن سے آپ نے پوڈ کاسٹ کیے, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جب بات کرتے ہیں ہم, یہ پوچھتے ہیں لوگوں سے, تو پروز اینڈ کونس دونوں ہی ملتے ہیں, لیکن جو کونس ہیں نا وہ اتنے ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں. جو پروز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اور بھی چیزوں سے کور کیے جا سکتے ہیں, اس کے اور بھی طریقے ہیں جس کے گرد ان کو مینوور کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہیں, بچے مل کر دیکھ لیتے ہیں, دکھ سکھ میں کوئی سامنے ہوتا ہے جو ہیلپ کر دیتا ہے, پھر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر تھوڑے ڈسٹینس سے بھی ہو تب بھی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جو کونس ہیں وہ اتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں اور اتنے پینفل ہیں کہ مجھے, اور اسپیشلی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ایوری ون نوز دیئر باؤنڈری, دے نو دیئر رولس, دے نو کہ کہاں تک انکروچ کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا ہے. جسٹ لوگ ہیں, نرم دل لوگ ہیں, کائنڈ ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے, ایمپیتھیٹک لوگ ہیں. تو جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو شاید چل بھی سکتے ہیں, لیکن سیڈلی ہمارا معاشرہ ایسا ہے نہیں. ہم ایسے, ہم ایمپیتھیٹک نہیں ہیں, ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہے, ہمارے اندر کائنڈنیس نہیں ہے. تو جب مجھے پتہ ہے کہ ایک چیز میں لیک کرتی ہوں تو میں زبردستی اس کے اندر کسی اور کو ٹھوسوں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آل ان آل جتنے بھی پروز ہوں, کونس آلویز اوور پاور دیم. اور یہ کبھی بھی مطلب ایک دو بیچارے شاید لوگ ملتے ہیں جو کہ شاید کسی مجبوری کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بڑا فائدہ ہوا, یا پھر ان کے گھر والے واقعی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے. ورنہ ایوری ون جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو, اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں, یہ نہیں مینیج ہو پاتا ہے. لیکن پھر مجھے یہ بات بھی پتہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس اکنامک سچویشن میں رہتے ہیں اور جس اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتے ہیں, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, ابا کا گھر ہے, کرایہ نہیں دینا پڑ رہا ہے, تو اگر کہیں جاؤں گا تو ہم مطلب اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گھر کے لیے بھی دے گا کرایہ. تو وہ ان سب تمام مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو بھی ریزنس ہیں, اور پھر اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے فہد کہ جب ہم نے ٹاکسک پیرنٹنگ کی بات کی تھی, ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں, ان کے اندر ایک گلٹ ڈال دیتے ہیں ان کے اندر کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, میں بہت بڑا مجرم ہو جاؤں گا, گناہ گار ہو جاؤں گا اگر میں یہ بات کہوں. اگر میں ابا کو یا اماں کو چیلنج کروں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. باپ کو سوال کرتے ہو, میں تو ختم, نیست و نابود, مطلب میرا تو جہنم پکی میری. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی سوسائٹی بتاتی ہے, آپ کا نیبرہڈ بتاتا ہے آپ کو. جبکہ اس میں ہمیں اوبیڈینس کو اتنا بڑا ورچیو ہم نے بنا دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف تک مت کرو. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کی ایک ایک بات کو آمنا صدقنا مان لو. نو, جسٹ مینس آئی ڈس ایگری وتھ یو, آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری وتھ یو. ابا جان آپ بڑے ہیں, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, لیکن آئی ڈس ایگری وتھ دس, آئی ول ڈو دس, آئی تھنک دس از رائٹ. And then your right has to be right. It's not like کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو بس نہیں, it has to be right. Justified ہونا چاہیے and then you go for it. تو مسئلہ یہ کہ وہ بھی اتنا شدید ہو, اور یہ بیٹیوں کے اندر, یہ بیٹی بھی تو اتنی اولاد ہے نا ماں باپ کی, اس کے اندر یہ انڈوکٹرینیشن ہے کہ تمہیں تو جانا ہے اگلے گھر, تم تو ہو ہی نہیں ہماری, تمہاری تو یہاں پر کوئی وہی نہیں ہے, کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, تمہیں تو جانا ہے نا. تو وہ تو اس کے لیے ماں باپ کو برا نہیں لگ رہا, بیٹی کو بھی برا نہیں لگ رہا, اور بیٹے کے لیے بالکل. سو وہ بندہ جو ہے نا وہ اس لیے اسٹک ہوتا ہے کیونکہ اس کو ذہنی طور پہ غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اس سے نکل نہیں پا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو سب سے
جو لو میرج والے ہوتے ہیں بیچارے وہ اس لیے پھنستے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی زندگی کا جو ایک چھوٹا سا ریبیلین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی اس سے کروں گا. اور پھر اس کے بعد وہ گھر آتے آتے تک, کیونکہ گھر آتے آتے بھی اس میں ایک اور لیئر ہوتی ہے کہ آج کل ہم شادی کے خرچوں کے اوپر بھی بہت کام کریں کہ وہ شادی کا سارا خرچہ بھی تو ابا ہی نے دیا ہوتا ہے. کتنے لڑکے ہوتے ہیں جو خود بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی شادی اپنے خرچے پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب گھر آتے 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 نا وہ خوش ہو چکا تھا وہ بارہ. اب جو ہے نا وہ ممی ابو کی سن لو, ابا نے اتنا خرچہ کر, بیک آف دا مائنڈ ابا نے اتنا خرچہ کیا, ابا نے تو پالا پوسا سب کچھ کیا, بڑی محنت کر کے میں تمہیں یہاں لے کر آ گئی ہوں. یہ دس از یہ بولا نہیں جا رہا ہوتا, بولا ہی جا رہا ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, سوچا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا, میری حالت بہت ٹائٹ ہے, تم ان کی نوکرانی بن جاؤ پلیز. اچھا اس میں نا میرا خیال سے جیسے میرا جو کیس, میں اپنا کیس اچھا میں اکثر کھل کے اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ دیکھیں میں اگر اپنی ویکنیسز نہیں بتاؤں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر پرفیکٹ, صحیح ہے, میرے پاس اپنے فیئر شیئرز ہیں, اپنے بلنڈرز ہیں, سب میں نے کیے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی بیگم کو یہ تک بولا تھا تم یہ بھول جاؤ کہ ہم کبھی الگ ہو پائیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, میں مر کے ہی الگ ہو سکتا ہوں اپنے ابا سے ورنہ الگ نہیں ہو سکتا. اور میں آن دا کیمرہ بول رہا ہوں, میرے پیرنٹس دیکھتے ہیں, میری اماں دیکھتی ہیں, وی آر ویری ریسپیکٹفل ٹو ایچ ادر. بالکل. اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار پیپل ایکچولی گرو. بالکل. کیونکہ کچھ چیزیں بیگم نے ایک کچھ مینشن کرنا شروع کر دی تھیں کوئی تیسرے سال میں جب ہمارا بیٹا ہوا تھا, خاص طور پہ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے, چیزیں آؤٹ گرو کر رہی تھیں, لیکن میرا ایک فکس مائنڈ سیٹ تھا, میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ میں نے چیزیں دیکھنا شروع کی, میں نے کچھ فلاز نوٹ کرنے شروع کی, کیونکہ ہر بچے کے لیے اپنا پیرنٹس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرے والد نے شادی کی ہو کچھ کیا ہو, اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی عرصے سے اپنا گھر چلا رہا ہوں, میں اپنے پیسے دے رہا ہوتا ہوں, ان چند لوگوں تو لیکن میرے پاس بھی یہ بیریئر تھا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ مینٹل بیریئر میرے پاس بھی تھا, جبکہ میں نے اپنے پیسوں سے شادی کی ہوئی تھی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, میں کما رہا تھا, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. مطلب میجر بریڈ ونر میں ہی تھا گھر پہ 90% کا, اور اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ہوں. تو اس وقت بھی میرے اندر یہ مینٹل بیریئر تھا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا, جبکہ چیزیں مجھے دکھ رہی ہیں سب کچھ. اور پھر بھی میں نے تقریباً 10 سال لگائے ہم نے الگ ہونے میں, اور اللہ کا شکر ہے اتنے ریسپیکٹفلی الگ ہوئے ہیں کہ نہ ابا سے بدتمیزی ہوئی نہ اماں سے بدتمیزی ہوئی. لیکن کچھ چیزیں انسیڈ رولس تھے جو توڑے جا رہے تھے, اور وہ میں نے کمیونیکیٹ کر دیے تھے کہ بھائی ایسا ہے, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ جیسے ابھی آپ نے بیچ میں کہا نا کہ ہم اتنے فاصلے پہ ہیں کہ ایک چورنگی کا فاصلہ ہے, ایک راؤنڈ اباؤٹ کا فاصلہ ہے. ہاں یہ میرے اندر ضرور ہے کہ یار آئی ہیو ٹو بی سم ویئر نیئر. دوسرا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی بہن بھی آتی جاتی ہے ہماری, تو ہم قریب ہیں, پراکسیمٹی میں. صحیح ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مینٹل بیریئر ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں الگ ہو رہا تھا تو ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی تھیں, ہمارے نیبرز جان بوجھ کے, جیسے فار ایگزامپل اگر کبھی اماں کھڑی ہوئی ہیں تو بہو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی, تو اس نے کہا چلی گئی, چروکی لگانا, ان کو تنگ کرنا, اس طرح کی بات ہے. تو یہ, اور لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ میں جہنمی قرار دے دیا گیا تھا کافی جگہ نا. اور ہماری کچھ پھپھویں ہیں, کچھ ایسی باتیں تھیں کہ بھائی اب تو یہ بوڑھے ماں باپ کو الگ چھوڑ کے ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, میرا پرسپیکٹیو سمپل ہے کہ میں اپنی فیملی کا اونر ہوں, مجھے اگر اپنی فیملی کا کلچر ڈیولپ کرنا ہے تو مجھے اس کلچر سے تھوڑا سا الگ جانا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ابا سے انسپائر ہو کے لیں, لیکن ان میں سے 10-20% ایسی چیزیں دیٹ آئی ڈونٹ اگری ود. بالکل. تو میں ڈیفینیٹلی اپنا کلچر الگ کروں گا. ہاں وچ از نارمل, جیسے آپ نے کہا نا کہ پاپا آئی اگری ود دس, آئی ڈونٹ اگری ود دس. یہ چیزیں لڑکوں کے اندر نہیں آ رہی ہیں. اتنا تک ہو گیا کہ اگر اماں نے کہہ دیا کہ تو بیگم, یہ تک ہو رہا ہے کہ اماں سے پوچھ کے بات کی جا رہی ہے بیگم سے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 35-40 سال کے لڑکوں کی جو کہ خود کما کے لا رہے ہیں, یہ وہ نہیں جنہوں نے ابا کے خرچے پہ شادی کی ہوئی ہے, صحیح ہے. تو اتنا ٹاکسک بیہیویئر جب آپ کا ہوگا کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تو آپ کسی کی بھی آزادی کو سلب کر رہے ہو. آپ بیسکلی اس کے, جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو بولتے ہیں اچھا ہوا. ہماری ایک کولیگ ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے, میری اور ثنا کی, ہینا یوگنی, تو میں ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا, آپ جانتی ہوں گی ان کو. میں نے دیکھا ہوا ہے. تو کیونکہ انہوں نے, صرف ان کے منہ سے میں نے سنا کہ میں آج جو بھی ہوں اپنی ساس کی وجہ سے ہوں. آئی واز ڈم فاؤنڈیڈ, میں نے کبھی سنا نہیں تھا یہ, تو میں نے کہا ریپیٹ دیٹ, ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. تو انہوں نے کہا میری ساس نے جتنا مجھے ہیلپ کیا نا میری ماں نے بھی نہیں کیا. اور میں جس طرح میں نے اپنے بچوں کو کر کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, میں نے اپنی یوگا کی پریکٹس کی ہے, سب کچھ کیا ہے, ہمیشہ میری بیک پہ کھڑی رہی ہیں. میں نے کہا دیز آر دا اسٹوریز دیٹ آر ناٹ پریویلنگ. اور وہ 2% ہوں گی, 1% ہوں گی, وہ 99% اتنا زیادہ ہے کہ لوگ لگتا ہے کہ یار ایسا ہی ہے. اور پھر جب آپ اسٹوری سنیں, جب آپ نے اپنے گھر میں دیکھیں تو بولتے ہیں یار اس کا مطلب ہے سارے ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ یہی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, پوری دنیا کا, ہاں پوری دنیا کا, گوروں کا بھی یہ مسئلہ ہے اکثر.
تو میرا تو خیال ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ جتنی ہیلدی ڈبیٹ ہو اتنا اچھا ہے, بالکل, کیونکہ ڈبیٹ کرنا ضروری ہے, پروز اینڈ کونس ہر جگہ ہیں, بٹ جب تک آپ بات نہیں کریں گے, بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کلاس میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو سوال کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن ان میں سے ایک بچہ سوال کرتا بولتا ہے شکر ہے اس نے سوال کر لیا. تو کم از کم وی ہیو ٹو بیکم دوز وائسز کہ یار اگر ہمارے ساتھ ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بٹ ایڈریس اٹ. بالکل. تو میں آپ سے چاہوں گا کچھ فائنل ورڈس, خاص طور پہ ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو یو دی اپرچونیٹی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تھی اور ہم یہاں مس کر رہے ہیں, یا پھر آپ اگر سمرائز کرنا چاہیں اپنی لرننگس کو, خاص طور پہ سگما مینٹالٹی کو لے کے, جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے, عورت کے کمانے کو لے کے, یہ سب چیزوں کو, تو آپ کے کون سے ایسے 2-3 لیسنز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ اپنے آڈینسز کو ہمیشہ ہیمر ان کرتی رہیں سو دیٹ دے گو لانگ وے؟ دیکھیں, مور اور لیس جو میری بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس میں چاہے وہ کسی بھی ایشو کے لیے کر رہے ہوں, ہم کچھ بھی ڈسکس کر رہے ہوں, ان سب کی اندر میں خود بھی ان کسی نہ کسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ وہ وہیں پہ آ کے بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ آ کے اس کے جو ہے سارے آنسرز بھی ہیں اسی چیز کے اندر ہیں, اور بیسک مسئلہ بھی وہی ہے کہ وہ نہیں ہے, اس لیے سب کچھ ہوتا ہے. جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے بینگ مائنڈ فل آف اللہ تعالیٰ, کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آئی ول سٹ ان اے مینر دیٹ ول پلیز ہیم, آئی ول ٹاک ان اے مینر دیٹ ول پلیز ہیم, آئی ول ایٹ ان دا مینر دیٹ ول پلیز ہیم. تو اس میں مطلب جب میں اتنا مائنڈ فل ہوں گی نا, تو میری ہر چیز جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کر بالکل صحیح, غلطیاں ہوں گی لیکن وہ غلطی کے لیے ہم معافی بھی اللہ سے ہی مانگیں گے. تو اگر ہم اپنے کانشیس کے اندر یہ چیز ڈال لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مائنڈ فل ہونا ہے, میں اللہ کا خوف نہیں کہتی, تقویٰ کو اکثر اللہ کا خوف ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, میں اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بینگ مائنڈ فل, اللہ کی پریزنس کا احساس ہونا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ ابھی بھی یہاں پر ہے, میں گاڑی میں بیٹھوں گی وہاں پر بھی ہوگا, میں دفتر جاؤں گی وہاں بھی ہوگا, گھر پہ بھی ہے, امی کے گھر پہ بھی ہے, ہر جگہ وہ ہے, بازار میں بھی ہے. سو میری ہر چیز جو ہے وہ اس میں روٹ ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ جو اللہ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے ہماری گائیڈنس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجا تھا, اور ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے, اور اس لیے ہم یہ ساری بحثیں کر رہے ہیں, چاہے یہ ٹاکسک پیرنٹنگ کی ہو, چاہے اس میں ہم سگما میل کی مینٹالٹی کی بات کر لیں, جوائنٹ فیملی کی بات کر لیں, جتنے بھی اچھے یا برے معاملات ہیں جس کی بھی ہم بات کر لیں, ان سب کی گائیڈنس جو ہے ہمیں وہاں پر مل رہی ہے, ہم اس سے پیٹھ پھیرے ہوئے. میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بی دیٹ ون کریجیس پرسن ہو ان دس ٹائم آف انسرٹنٹی ہولڈس اپ دیٹ بک آف اللہ اینڈ embodies the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and goes about the life and tells everyone about it. کیونکہ اگر آپ نے یہ کر لیا نا, آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. سو I think that is something that really boils it down to. اور میرے خیال سے جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی کلچرل بلشٹ ہے جو آپ ابھی تک ایکسیپٹ کرتے آ رہے ہیں, جو صرف کلچر ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اور اسپرچویلٹی. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ تزین, اور پلیجر ٹو ہیو یو. اور چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اور بھی سیشنز کریں, کچھ اسپیسیفک سیشنز کریں تو زیادہ مزہ آئے گا. یہ تو جنرل سا ایک وہ تھا کہ وی ہیڈ ٹو بلڈ ریپو ایز ویل, کیونکہ آپ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, میں بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن کے ساتھ ملٹیپل پرسپیکٹیو پہ بات ہو سکے, کیونکہ اوپن مائنڈیڈنس از دا کی. لیٹس ڈیبیٹ, لیٹس ٹاک. کسی کو برا لگے گا, کسی کو اچھا لگے گا, کسی کی زندگی چینج ہو جائے گی, ہو جائے تو اس سے زیادہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. میرا بھی جو مقصد ہے جو ہم موم کاسٹ کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری پازیٹیو کانورسیشنس کو جو ہے ہم رول میں لے کر آ سکیں اور ان پہ بات کر سکیں. اور آپ پوڈ کاسٹر کہہ رہے ہیں, مجھے تو بہت ویئرڈ لگ رہا ہے. آئی ایم جسٹ ہمبل سرونٹ جو کوشش کر رہا ہے کہ زندگی میں جو ہے, دنیا میں جو ہے کچھ چینج آ سکے, کچھ امپاورمنٹ ہو سکے لوگوں کی. بالکل یہی کام ہے. یور پلیٹ فارم, مائی پلیٹ فارم, بیسکلی وہ جو ہے تو فٹ لیک کا مطلب یہ فٹنس مینس انٹلیکٹ. اٹس فٹنس از ناٹ اونلی فزیکل, اٹ ہیز ٹو بی مینٹل, اٹ ہیز ٹو بی ایموشنل, پھر کہیں جا کے آپ فزیکلی صحیح ہوتے ہیں. تو سیم از دا کیس ود یو کہ آپ موم کاسٹ کے ذریعے سے ظاہر ہے وہ جو ایک پرسپیکٹیو لے کر آئی ہیں خواتین کے معاملے میں, اور پھر میں فرحان بھائی کو بھی اچھا خاصا فالو کرتا ہوں. تو یو گائز آر اسٹرائکنگ اے بیلنس بٹوین دوز تھنگس, بٹوین ٹو ایکسٹریمس, وچ از
ایکچولی صدقہ جاریہ. کوشش کرتے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. جب تک کے لیے آڈینسز کو خدا حافظ.